خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، جو کریدتا تھا، کھودتا تھا، فی الارض، زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوءتا، لاش، اخیہ، اپنے بھائی کی، قالا، بولا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، مثلا، مانند، ھذا الغراب، اس کوے کے، فاواریہ، تو میں چھپاؤں، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش، فاصبح، تو وہ ہو گیا، من النادمین، ندامت اٹھانے والوں میں سے، من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا، لکھا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، بے شک وہ، من، جو کوئی، قتل کرے، نفسن، کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر جان کے، او فساد، یا فساد کرنے کو، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ، قتل، اس نے قتل کر دیا، الناس، لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب، ومن، اور جو کوئی، یا جس نے، احیاہا، زندہ کیا اس کو، فکأنما، تو گویا، احیا الناس، اس نے زندہ کیا لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، سات روشن نشانیوں کے، ثم، پھر، ان، بے شک، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں. تفسیر: فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، کس کے لیے؟ اس کو بتائے کہ اب اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا. آپ سوچیں کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا سے رخصت ہوا آنے کے بعد، وہ بھی قتل کے ذریعے ہوا.
اس وقت تک کوئی انسان فوت نہیں ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ دفن کیسے کیا جاتا ہے. اب اس روئے زمین پر اسے چھپانے کا کوئی طریقہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے جرم کو چھپائے کیسے اور اپنے بھائی کی لاش کو کہاں لے جائے. فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں کریدتا تھا. یبحث کا لفظ جو ہے بے ہے سے ہے، بحث، یہ جو آپ بحثیں کرتے ہیں نا یہ بھی اسی سے ہے. بحث کا لفظی معنی ہوتا ہے کریدنا. اب ذرا تصور میں لائیں کہ کوا زمین پہ چونچ مار کے ٹھونگے مار کے کرید رہا ہے، مٹی ہٹا رہا ہے، گڑھا بنا رہا ہے. تو بالکل اسی طرح بحث کرنے والا بھی ایک مسئلے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو اور کریدتا ہے اور کھولتا ہے اور جرا کرتا ہے. تو عربی میں ریسرچ کے لیے بھی لفظ بحث استعمال ہوتا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا. لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کس کو؟ قابیل کو. کیا دکھائے؟ ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائے. کیف یواری، کس طرح وہ چھپائے. یواری واو رے یہ سے ہے، چھپانے والی چیز، ایسی چیز جس کی آڑ میں کوئی ہو جائے. کس طرح چھپائے؟ سوءۃ، لاش، اخی ہی، اپنے بھائی کی، یعنی اپنے مردہ بھائی کو کہاں چھپائے. لاش کے لیے یہاں لفظ سوء استعمال ہوا ہے. سوء کہتے ہیں اس چیز کو جسے دیکھ کر شرم آئے. آپ سوچیں نا کہ جیسے اس نے بھائی کو مار دیا، اب وہ مرا ہوا بھائی کیا تھا؟ ایک عیب تھا. کس پر؟ مارنے والے پر. ایک بہت بڑا دھبا تھا، داغ تھا، اور وہ اس کے لیے ایک مشکل کا سبب بن گیا. کیونکہ حسد کا شکار انسان یہ نہیں سوچتا کہ انتقام لینے کے بعد انجام کیا ہوگا، پھر مجھے کیسی کیسی مشکلات دیکھنی پڑیں گی. اور سوء کا لفظ جو ہے یہ شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مراد وہ حالت ہے جو مجموعی طور پر دیکھنے والے کو بری لگتی ہے، یعنی ایسی چیز جو دیکھنا ناپسندیدہ ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور انسان کے اندر تکبر کی گنجائش کہاں، کہ بہت سے معاملات میں وہ جانوروں اور پرندوں سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے. ایک پرندہ آ کر سکھا رہا ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤ. اسی لیے قالا، وہ بولا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز ہوں، اس بات سے، ان اکونا، کہ میں ہوں، مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسا. یا ویلتا کا لفظ جو ہے ہائے خرابی میری، ہائے افسوس مجھ پر. انسان پہ جب کوئی مصیبت آئے یا جو ہلاک ہونے لگے تو اس موقع پہ بولا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہائے میں مر گیا. تو یہ کب بولتے ہیں آپ؟ انتہائی مصیبت کے وقت، کہ ایسی مصیبت آئی ہے کہ مجھے اپنے مرنے کا خدشہ نظر آتا ہے. لفظی معنی یوں ہوگا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں، یعنی میں لاش چھپانے تک کو نہیں جانتا، وہ مجھے سکھا رہا ہے. فاصبح من النادمین، تو ہو گیا نادمین میں سے. نادم ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نون دال میم اس کا روٹ ہے. فوت شدہ امر پر حسرت کرنا، یعنی جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر حسرت کرنا. تو ندامت کس بات کی تھی؟ ندامت اس بات کی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، اب اس کو افسوس ہوا. بات یہ ہے کہ یا تو انسان اپنے اندر کے غصے کو دفن کرے، حسد کو دفن کرنا سیکھے، اپنے اندر کے برے خیالات اور برے جذبات اور انتقام کی آگ کو دبانا سیکھے، اور انہیں دل سے باہر آ کر واقعہ نہ بننے دے. ورنہ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو
بسا اوقات لاشیں دفن کرنا پڑتی. جو شخص دل کا بغض اور حسد دفن کرنا نہیں جانتا یا نہیں چاہتا تو بسا اوقات اس کو پھر انسان دفن کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ انتقام کی آگ انسان کو پھر اس انتہائی انجام تک پہنچاتی ہے. اور ندامت اس بات کی بھی تھی کہ اس نے انسانیت کی حرمت کے قانون کو توڑ دیا تھا. من اجل ذالک، اسی وجہ سے کیا ہوا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی ایک قانون بنا دیا. اور یہ بنی اسرائیل ہی کے لیے نہ تھا بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی تھا، لیکن چونکہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر پیچھے ہوا ہے اس لیے اس کی مناسبت سے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے. من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا، کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، بغیر وجہ کے، او فساد فی الارض، یا فساد کی وجہ سے زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ قتل الناس جمیعا، اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل بنتا ہے، کیونکہ وہ حرمت کا وہ قانون توڑتا ہے جس میں تمام انسانوں کی جان بندھی ہوئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ سب انسان گویا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے، اگر اس میں سے ایک دانہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوگا؟ سب متاثر ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایک کو قتل کرے گا اس کا اتنا بڑا گناہ ہے یا اتنا بڑا جرم ہے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یا اس کو باقی انسانوں کے قتل کا گناہ بھی دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. بخاری کی روایت ہے. معنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کہیں بھی دنیا میں، تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کو رواج دیا تھا. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ جو شخص کسی برائی کا آغاز کرتا ہے وہ اس میں حصہ دار بنتا ہے. جیسے نیکی کی ابتدا کرنے والے اور نیکی کے آغاز کرنے والے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ وہ نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب بھی کس کو ملتا ہے؟ انہیں خود بھی ملتا ہے اور ابتدا کرنے والے کو بھی ملتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ مثلا آپ کسی زمین میں جا کر ایک بیج ڈالتے ہیں، اس سے پہلے وہ پودا وہاں نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ ایک بیج سے ایک پودا ہوگا. اب اس پودے کے اگنے کی وجہ سے کئی بیج اس میں سے نکل آئے. اب دوسرے لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، وہ اس میں سے ایک نہیں 10 بیج مزید اگا دیے جاتے ہیں تو پورا ایک کھیت لگ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی ایک نسل بن جاتی، ایک پوری نسل اور ایک کھیپ تیار ہو جاتی. بالکل اسی طرح جو شخص کسی زمین میں نیکی کا ایک بیج ڈالتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک پودا جب نکلتا ہے تو وہ ایک ایک نہیں رہتا، وہ 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. پھر وہ 700 کے اندر انڈیویجولی یہ طاقت ہے کہ مزید وہ ہر دانہ 700 تک پہنچ جائے. اسی طرح جب کوئی شخص ایک برا کام کرتا ہے تو اس برائی کی فصل بھی ایک تک نہیں رہتی، پوری کھیپ تیار ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے. لوگوں کو اس بات کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں پائنیئرز ہوں، ہم کسی کام میں ٹرینڈ سیٹرز ہوں، ہم کسی کام میں سب سے آگے ہوں، سب سے پہلے ہم کوئی کام کریں، لوگ ہمیں فالو کریں، ہم لیڈر بنیں.
لیکن ایسے کسی بھی شوق کے پورا کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیجئے کہ کس چیز کے لیڈر بن رہے ہیں آپ، کس چیز کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، کس چیز کا بیج ڈال رہے ہیں، کس چیز کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے قدم کے پیچھے بہت سے اور قدم آئیں گے، خواہ وہ نیکی کی طرف ہے یا برائی کی طرف۔ آپ کو دیکھ کر 10 لوگوں نے اچھا کام کیا تو آپ کا اجر 10 گنا ہو جائے گا، 100 نے کیا تو 100 گنا آپ کو مل جائے گا۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو بھی انہوں نے آگے بھیجا، اور جو ان کے آثار ہیں، اثرات ہیں، امپریشنز ہیں، جو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ جو ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے اس کا بھی حساب ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، یعنی اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجا جانے والا عمل اور اپنے بعد چھوڑنے والا عمل، ہم سب ایک کھلی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو اسلام میں ایک نیک طریقہ جاری کرے گا اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو ان سب کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور جو برائی کی رسم جاری کرے گا اس رسم پہ چلنے والوں کا گناہ اس کے سر پہ بھی ڈالا جائے گا۔ مثلاً آپ نے کسی کو اچھی بات سکھائی، آپ نے ایک شخص کو سکھائی، اس نے آگے 10 کو سکھا دی، 10 نے 10 کو سکھا دی، اب کیا ہوا؟ آپ کا ایک کو سکھانا بیکار نہیں گیا، وہ جہاں تک خیر پہنچتی ہے وہ سب پروفٹ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے آخرت کے بینک میں۔ اور اسی طرح غلط کام کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہی قانون یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ بات لکھی گئی کہ جس نے ایک شخص کو بلا وجہ قتل کیا یا فساد میں فتنے میں قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو کیا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اور یہ جو ابھی میں نے بات کی نا کہ یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، اس کے بارے میں سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے، یعنی خون کا احترام سب انسانیت کے لیے برابر کا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، اس کا کیا مطلب ہے؟ بغیر کسی نفس کے قتل کیا، اس کا مطلب ہے کہ قتل کا بدلہ اگر قتل دیا جائے تو اس وقت یہ جرم اس طرح ملٹی پلائی نہیں ہوگا۔ بیسیکلی شریعت نے قتل کی 3 صورتوں کو جائز کیا ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کیا جائے۔ اور نمبر 3، ارتداد کے جرم میں، اپاسٹسی، یعنی ایک شخص مسلمان ہوا پھر کافر ہو گیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ ایک شخص کی زندگی بچا لینا گویا تمام انسانوں کی زندگی بچانا ہے۔ اور یہ زندگی بچانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، اس کا ارادہ بدلوا دیتے ہیں، تو گویا آپ نے اس کی زندگی بچا لی۔ اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو کچھ نیک لوگ ایسے بھی تھے جو پیسے دے کر ان کو چھڑا لیا کرتے تھے، تو یہ بھی زندگی دینے کے برابر ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے، خون دے کر کسی کی جان بچانا، بے گناہ قیدی کو آزاد کرانا۔ اگر کوئی خودکشی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو سمجھا بجھا کر اس ارادے سے پھیرنا، یا اس کو کسی ایسے شخص کے پاس لے جانا جو اسے سمجھا سکے۔ خواتین عام طور پر چھوٹی چھوٹی بات پہ تنگ آ کر ابارشن کا ارادہ کر لیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اس سے روکنا، نہ کہ ان کی مدد کرنا اور ان کو شے دلانا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جیسے مولانا عبدالستار عیدی نے یہ جھولا کا سسٹم جاری کیا ہوا ہے کہ ناجائز بچوں کو جو لوگ مار ڈالتے ہیں تو ان کو مارنا بھی جائز نہیں، ان کی زندگی بچانا بھی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں، تو ان کی زندگی بچانا
اور ان کے لیے زندگی کا سامان پیدا کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے. جیسے غصے میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں ایک دوسرے کی جان ہی نہ نکال دے، تو ایسے میں بیچ میں پڑھ کے لڑائی جھگڑا ختم کرنا. ایک قتل تو ہوتا ہے فوری طور پر، اور ایک ہوتا ہے سلو پوائزننگ جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایسی چیزیں ملا کر غذا میں کھلائی جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کا سدباب کرنا کہ جس سے قتل کی روک تھام ہو. آنر کلنگ ہے، یہ بھی قتل کی ایک صورت ہے، اور اس کے روک تھام کے لیے کوشش کرنا. کفر سے اسلام کی طرف لانا، یہ مانوی طریقے سے ہوگا، کیونکہ کفر جو ہے انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور اسلام جو ہے وہ زندگی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اب من کان میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. یعنی کسی انسان کو مسلمان کرنا، دین کی تعلیم کو عام کرنا، تاکہ لوگوں کے اندر سے قتل و غارت کا ٹرینڈ ختم ہو. بسا اوقات جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسی گواہی دے رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بے گناہ مارا جائے گا تو اس کو روکنا. یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے معاشرے سے قتل و غارت ختم ہو، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں بر وقت ان کو پرووائڈ کرنا. مثلا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں، تو ایسے میں آگے بڑھ کر اس کو تھامنا، یا اس کو اگر فرسٹ ایڈ کا آپ کو کچھ بھی پتا ہو کہ کس طرح سانس جاری کی جا سکتی ہے، یا گھر میں مثلاً کسی کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کچھ، تو بجائے اس کے کہ ڈر کے انسان ایک طرف ہو جائے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے طریقے آنے چاہیے کہ جس سے انسان کسی کی زندگی بچا سکے. کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو کھینچ نکالے. اگر کسی کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ کوئی بھی قتل کے کسی کام میں کسی بھی طریقے سے انوالوڈ ہے یا ٹرینڈ ہے اس کا، تو اس کو روکنا، سمجھانا، اس کے سدباب کے لیے کوشش کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب دن رات ہم قتل کی خبریں پڑھتے ہیں اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ ہماری بے حسی بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چڑیا کو مار دیا ہو کسی نے. شاید چڑیا کو مارنے پہ بھی انسان دکھی ہو، کیونکہ جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور کسی کی بھی جان کے لیے انسان اگر اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لے تو ایک دکھ محسوس ہوتا ہے. لیکن اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بے دریغ قتل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور کسی کو دکھ ہی نہیں، درد ہی نہیں. مجھے لگتا ہے جو مار ڈالتے ہیں راہ چلتوں کو بھی ان کو احساس ہی نہیں کہ جرم کتنا بڑا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے انسان کو مار دیں، کتے کو مار دیں، برابر ہے. اب تو ہم اپروو بھی کرنے لگ گئے کہ خس کم جہاں پاک. اخبار پڑھ پڑھ کے اور روز قتل کی باتیں سن کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو روز کا سلسلہ، اب ہم کیا کریں. ایک صفحہ پڑھا اور پلٹ کے رکھ دیا اور ناشتہ کیا ساتھ ساتھ. کسی بھی برائی کو جب انسان دیکھتا رہتا ہے تو پھر اس کی برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جو قتل کا سبب بنتے ہیں. مثلاً ایسی موویز بچوں کو دیکھنے کے لیے دے دینا کہ جس میں قتل و غارت کا بہت کچھ ہے، تھرل موویز، اور مسلسل جو ایسا ذہن بن جاتا ہے ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے کہ وہ بچے بھی اس چیز کو پریکٹس کرنے لگتے ہیں. جیسے پرندوں کا شکار ہے ایسے انسانوں کا شکار ایک انٹرٹینمنٹ. اچھا آپ دیکھیے کہ موویز کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ. یعنی کسی کے قتل و غارت کے قصے جو ہیں وہ ہمارے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہو گئے. کھلونوں میں بھی بچوں کو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں خرید کر دینا، یہ بھی ایک ٹرینڈ بنتا ہے قتل کی طرف. جیسے کھلونوں میں گنز وغیرہ دیتے ہیں ان کو. تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شعور بھی نہیں ہے، برائی کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے اور اس کا نقصان کتنا ہے. ایسی غذائیں، پان سپاری وغیرہ اور ایسی چیزیں دینا اور ایسی کھلانا، اور خواہ دوائیاں ہوں خواہ کھانے کی چیزیں ہوں کہ جو الٹیمیٹلی ڈیتھ کا سبب بنتی ہیں، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. وہ بھی ایک طرح سے جرم میں شریک ہونا ہوتا ہے. بے روزگاری کی وجہ سے بھی بسا اوقات تنگ آ کر خود کو مار دیتے ہیں. بعض عورتیں خود کو مار دیتی ہیں، بچوں کو مار ڈالتی ہیں کہ ان کو کھلائیں کہاں سے. پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور قتل بھی ہوئے تھے، اور ہم بے دریغ پانی استعمال کر رہے تھے. تو ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم بھی ایک طرح سے حصے دار بن رہے ہیں اس برائی میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو ویسٹ کر رہے ہیں تو دوسرا شخص اس سے محروم ہے اور اس کے نتیجے میں وہ غلط کام کر رہا ہے. تو انڈائریکٹلی ہمارا بھی حصہ پڑ جاتا ہے پھر ایسی غلطیوں میں، لیکن احساس ہی نہیں کہ ہم کسی طرح ذمہ دار ہیں. یہ جو مشہور کارٹونز ہیں
ٹام اینڈ جیری، یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں وائلنس ہے، اور یہ وائلنس کا سبق سکھاتے ہیں کہ 3 times in 10 seconds ایک دوسرے کو مارتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور کون بچہ ہے آج کا، مجھے بتائیے، کہ جس کو ان کارٹونز کا نام نہ آتا ہو یا اس نے دیکھے نہ ہو. تو جب بچپن سے ہم ان کو یہ وائلنس سکھا دیتے ہیں اور اس کو وہ دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر برائی کہاں سے لگے گی. کہتے کہ ریسلنگ کے پروگرامز جو آتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہی ایسا بن جاتا ہے. اب دیکھیں یہ سب باتیں کرنا تو بہت آسان تھی. اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس معاشرے کی اصلاح میں کہ یہ سب ختم ہو کرتے کیا ہیں، کیونکہ محض باتیں تو ہم کو نہیں بچا سکتی جب تک ہم پریکٹیکلی سوچیں نہ، تدبیر نہ کریں. اگر ہر شخص بھی صرف ایک ایکشن لے اس معاملے میں، کسی کو سمجھائے یا بتائے یا کسی بھی طرح اس میں کوئی کنٹریبیوشن کرے. بحرین ٹی وی پر ایک دفعہ ایک پروگرام آیا تو اس میں تھا کہ کوئی ملک ہے یورپ کا جہاں پر سوئسائڈ جو ہے وہ لیگل ہے، یعنی لوگ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. تو ایک شخص اپنی زندگی سے بہت فیڈ اپ تھا، اس نے اپنے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا. تو کچھ مسلم سے 3-4 ان کو پتا چلا، تو انہوں نے کوشش کی بچانے کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو انہوں نے صرف اس کے لیے دعا شروع کر دی. تو صرف ان کے دعا مانگنے کے انداز اور ان کے جو ایکشن تھا اس کو دیکھ کر وہ شخص اتنا متاثر ہوا اور اتنا پیس فیل کیا اس نے کہ اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا. لیکن جب خیر آتی ہے معاشرے میں تو اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، پھر آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اس میں بیسیکلی یہود کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس انبیاء بہت سے دلائل اور براہین لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اور ان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انتہائی زیادتی کرنے والے، سرکشی کرنے والے، فساد کرنے والے لوگ تھے. اچھا، اس واقعے پہ ذرا سی ایک نظر اور ڈالیں. آپ کو اس واقعے میں کیا نظر آتا ہے کہ کیوں مارا تھا ایک بھائی نے دوسرے کو؟ حسد، اور کوئی وجہ؟ اصل میں تو دنیا کی محبت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. تو ایک حدیث یاد کر لیجئے اور اس حدیث کی روشنی میں وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیا کیجئے. حدیث ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئت. حب الدنیا، دنیا کی محبت، رأس سر ہے، کل خطیئت ہر خطا کا، ہر گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ نماز دیر سے پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ کیا وجہ ہوتی؟ دنیا کا ہی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا سمیٹ رہے ہوتے ہیں، سنبھال رہے ہوتے ہیں. عصر کی نماز کی قضا کو اتنا بڑا جرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس وقت خصوصی طور پر انسان اپنے دن بھر کی دنیا کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح حسد، بغض، یہ تمام چیزیں بھی دراصل انسان کے لیے خطا کا سبب ہوتی. حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر دنیا کی محبت ہے اور حسد ہے. حسد میں کیا چیز ہے کہ بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ حسد کہاں سے آتا ہے؟ حسد کی جڑ کیا ہے؟ حسد کی بنیاد کیا ہے؟ حسد کی بنیاد تکبر ہے. جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر سب خیر، بھلائی، فائدوں کو وہ اپنی ذات کے لیے رکھنا چاہتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جو اسے پسند ہے وہ اس کے بھائی کو نہ ملے، اسے ملے، اور وہ اسے اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اپنے مقام کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس سے فائدہ اٹھانے دے. پھر آپ دیکھیے کہ جب بھائی کی قربانی قبول ہوتی تو اس پر بھی وہ بپھر اٹھتا ہے، اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میری کیوں نہیں قبول ہوئی. اب دیکھیے قبول کرنے والا تو اللہ ہے،
سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات اچھی نہیں لگی کہ اس نے میری قربانی قبول نہیں کی. اور بنیادی طور پر تو وہ تقویٰ کی کمی تھی. بجائے اس کے کہ وہ تقویٰ میں اضافہ کرنے کا کوئی سبب سوچتا، اس نے کیا کیا؟ بھائی کو قتل کر کے اپنی خفت مٹانا چاہی. پھر آپ دیکھیے کہ حسد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تشبیہ دی کہ حسد کرنے والے کا نقصان کیا ہوتا ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی. تو حسد بنیادی طور پر ایک آگ ہوتی جو انسان کے دل میں ہو تو اسے جلن اور کڑھن کہا جاتا ہے. اور یہ جلن اور کڑھن انسان کو نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بیمار کرتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی متاثر کرتی. حسد کی انتہا ہی قتل تک پہنچاتی اور نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلتا. کہا جاتا ہے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین پر قابیل سے، کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور راندہ درگاہ ہوا. پھر دنیا میں قابیل نے بھائی سے حسد کیا تو بہت بڑا جرم کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.